بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آیا، جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں، میں تجھے اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت و خیرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنی نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا، اور میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام عالی مقام اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا تو قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی اور شیر خدا کی ذوالفقار اور شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی طرح اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا پیکر و صبر و رضا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد بھری ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے اور کئی دن کے پیاسے اور بیٹے بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال، اس کے باوجود پہاڑیوں کی طرح جمی ہوئی
फौजों के मुकाबला में शेर की तरह डट कर खड़े हो गए और फिर आपने एक फसीहो बलीग तकरीर की। उसमें आपने हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियो, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदा को तुम क्या जवाब दोगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। बेवफाओ, तुमने मुझे खुतूत भेजकर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि मजालिम की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटों, मेरे भाइयों और मेरे भतीजों को खाको खून में तड़पाया। चमने ज़ुहरा के एक एक फूलों को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और अब मेरे खून के प्यासे हो। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों, अगर क़यामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आकिबत पर नजर डालो और फिर ये भी सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन है और मेरी वालिदा क्या है, किसकी लख्ते जिगर हूँ। मैं उन्हीं फातिमातु ज़ुहरा का फर्जंद हूँ जिनके पुलसरात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ऐ अहले महशर, अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो। हजरत खातूने जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली है। बेगैरतो, अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुनकर यजीदी लश्कर के बहुत से लोग मुतासिर हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन समर वगैरह बदबख्त खबीसों ने कोई असर न लिया, बल्कि जब उन्होंने लश्करियों पर हजरत इमाम की तकरीर का कुछ असर देखा तो शोरो गुल मचाना शुरू कर दिया और कहा कि आप या तो यजीद की बैत कर ले या तो जंग के लिए तैयार हो जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया कि ऐ बदबातिनों, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर शकावत व बदबख्ती की मुहर लग चुकी है और तुम्हारे गैरते ईमानी मुर्दा हो चुकी है, लेकिन मैंने तकरीर सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम ये ना कह सको कि मैंने हक और इमाम बरहक को नहीं पहचानता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़्र ख़त्म कर दिया। अब रहा यजीद की बैत का सवाल, तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता कि मैं बातिल के सामने सर झुका दूं। मर्दे बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। इमाम आली मकाम ने जब देखा कि ये बदबख्त मेरे कत्ल का वबाल अपनी गर्दन पर जरूर लेंगे और मेरा खून बहाने से किसी तरह बाज नहीं आएंगे, तो आपने फरमाया कि अब तुम लोग जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसे मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े मशहूर और बहादुर जो शेर खुदा के शेर से मुकाबला के लिए महफूज रखे गए थे उनमें से एक को भेजा गया हजरत इमाम से जंग करने के लिए। जो मुल्क शाम का नामी गरामी पहलवान था वह गुरूरो घमंड से हाथी की तरह झूमता हुआ और अपनी बहादुरी की डंगे मारता हुआ हजरत के सामने आया और पहुंचते ही आप पर हमला करना चाहा। अभी उसका हाथ उठा ही था कि शेर खुदा के शेर ने यानी हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार हैदरी से ऐसा वार किया कि उसका सर जिस्म से उड़ा दिया, उसके घमंड को खाक में मिला दिया। उसके बाद एक और मशहूर पहलवान
آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کر لے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ سامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کودایا اور آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر گیا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصہ سے لال ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے کس گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج کر دیکھ لو، ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کوداتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے پہنچا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو وہ سرما بن جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک ایک بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھائے۔ اس زمین کربلا میں بہادران شام و کوفہ کا کھیت بو دیا۔ غرض کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ نہیں پائے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائے گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار ان پر حملہ کرو۔ اب دشمنوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں ایک وقت چلنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان پر غالب آ گئے اور ان کی گردنیں اڑاتے رہے۔
ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہیں آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیر برسایا جائے اور امام حسین کو خوب زخمی کیا جائے۔ جب خوب زخمی ہو جائے تب ان پر نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشان بنا ہوا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو گیا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بھیگا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا، جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھار بہ نکلا۔ آپ گش کھا کر گھوڑے سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر سے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ تو 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا، وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو دوستو آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دے، اور آنے والے ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل RA آفیشیل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔